لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سنہرے الفاظ: حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ سوچو۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھنا کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا، غلط طریقہ زندگی سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ محبت کر کے شادی کر لینا کوئی مارکا نہیں، اصل مارکا تو یہ ہے کہ پوری ازدواجی زندگی کی کچھ اس انداز میں بسر ہو کہ محبت قائم رہ سکے۔ روٹھنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائیں تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جینا زندگی کی نایاب ترین چیز ہے۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں صرف موجود ہوتے ہیں، جیتے نہیں۔